آج کل کی نوجوان نسل جس بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور بھی جتنے سوشل میڈیا کے پیکیجز ہیں، ان کو دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ گمراہ ہو رہی ہے۔ جو کچھ وہ بورن فلم میں دیکھتی ہے، جو کچھ وہ بلیو فلموں میں دیکھتی ہے، وہی کچھ وہ کرتی ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، یا محبوبہ رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ۔ نوجوان نسل کو یہ معلوم ہی نہیں کہ جو کچھ وہ جانے انجانے میں کر رہے ہیں وہ انتہائی بیہودہ، غیر اسلامی، غیر شرعی چیزیں ہیں۔ کیونکہ بچوں کے بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں، اور صرف بچوں کے نہیں، بڑے عورتیں، بڑے مرد بھی اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ جانے انجانے میں ان سے یہ کچھ سیکس کے اندر ایسی طریقے، ایسے فعل انجام دیے جا رہے ہیں کہ جس کا ان پر ایک تو سائنٹیفکی طریقے سے ان کو پریشانی ہوگی، اور دوسرا اسلامی احکامات کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان پر گناہ بھی ہوگا۔ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا اسلام میں اورل سیکس کی اجازت ہے؟ کیونکہ اب یہ لفظ بہت عام ہے تو اس لیے ہم بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اورل سیکس سے مراد یہ ہے کہ مرد کے اعلی تناسل یعنی پینس کو منہ میں لینا کسی عورت کا، اور اسی طرح ایک عورت کی اندام نیانی ویجن، اس کو چاٹنا، یا مرد اس کا پارٹنر اس کو چاٹنے کی کوشش کرے۔ تو کیونکہ یہ دونوں گندگی کی چیزیں ہیں، اس لیے اسے آپ جائز تو نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس پر مختلف مکاتب فکر کے علماء نے جو سیر حاصل بحث کی ہے، عوام کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس میں دیوبندی عالم، اہل تشیع عالم، بریلوی عالم، سنی عالم، شیعہ عالم، سب کے کلپ موجود ہیں۔ آپ ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے جتنے بھی مسالک ہیں، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، ان کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، یہ اچھا فعل نہیں ہے۔ گندگی کی میں منہ مارنا کسی بھی جگہ پر جائز نہیں ہے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ گندگی میں منہ مارنا، گندگی جگہ پر منہ مارنا کہیں پر بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا، کسی غیر مذہب میں بھی یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، لیکن فلمیں ہیں بک رہی ہیں۔ آپ سنیں طارق مفتی مسعود صاحب کو اور ان جیسے دیگر علماء سے۔ والسلام۔ کہ اللہ تعالیٰ نے حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے۔ باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے۔ اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ، انسان جو ہم بستری کرنے والا ہے زوجہ سے، وہ منہ میں ڈسچارج ہو جائے، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حیض کی حالت میں ہم بستری کو حرام قرار دیا۔ تو منہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے، جس سے کلمہ پڑھتا ہے، اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف عضو ہے، سب سے زیادہ معزز اور مکرم عضو ہے، اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے، کہاں سے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ جو ہے نا اس کو حلال قرار دے رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے، اور ناپاک اور نجس چیز ہے۔ کوئی آدمی میاں بیوی آپس میں پیار سے، جماع سے پہلے پیار کر سکتے ہیں، لیکن شرمگاہوں کو چومنا ناجائز ہے۔ یار جس منہ سے کلمہ پڑھتے ہو کہاں رکھو گے؟
پیشاب کی جگہ پر. یہی فائدہ ہے فلمیں دیکھنے کا. اور فلمیں دیکھو. یہ انگریزوں کی تعلیم ہے. انہوں نے تباہ و برباد کر. اسی وجہ سے آج کا نوجوان 20 سال میں ختم ہو جاتا ہے. فلمیں دیکھ دیکھ کے اس کی طاقت ہی ختم ہو جاتی ہے. شادی کے قابل بھی نہیں رہتا. سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میاں اور بیوی ہیں ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو ایک دوسرے کے منہ میں لے سکتے ہیں، یعنی زبان لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ایسا کرنا شرعاً حرام نہیں ہے، جائز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نامناسب فعل ہے. تو ٹھیک ہے، نامناسب ہے، آپ نہ کریں، لیکن دوسروں کو یہ کہنا کہ حرام ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی، مفتی بن جانا، فتویٰ دینا جائز نہیں ہوتا. ایسا کرنا شرعاً کوئی حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے. آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں کوئی چیز کبھی ہے تو اس کو آپ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ یہ حرام ہے. تو یہ ٹاپک وہ ہیں جو اہل سنت کے علماء اور کافی دیگر لوگ جو حتیٰ کہ لا علم ہوتے ہیں شریعت سے، وہ بھی اپنی چیزیں نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. تو شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اگر نامناسب فعل ہے تو نہ کریں، اجتناب کریں، لیکن اس میں کوئی شرعاً حرمت ثابت نہیں ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو منہ میں لے سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر منی نکلنے کا ڈر ہے، چانس ہے، تو اس ٹائم فوراً دوسرے پارٹنر کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ منی منہ میں نہ لگے، کیونکہ منی نجس اور حرام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے پستان کو منہ لگا سکتا ہے یا نہیں، یعنی کہ جو جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ بچہ دار خاتون ہے، اس کا دودھ آتا ہے، تو شوہر کو دودھ نہیں پینا چاہیے، لیکن وہ جنسی لذت کے لیے بیوی کے سینہ سے یعنی لطف اور لذت اٹھا سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر عورت اپنے مرد کے شرمگاہ پہ بوسہ دے، بہرحال یہ شریعت کے خلاف ہے. کہتے ہیں جی کہ عورت سے جماع کے وقت لائٹ بند کرنا ضروری ہے. کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی بیوی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اندھیرے کر دیں. یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ دن میں کبھی میاں بیوی نہ ملیں، پہلے اندھیرے کا انتظام کریں. پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں. اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ ڈسچارج ہو جائے انسان عورت کے منہ میں، بیوی کے منہ میں، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے. کیونکہ منی ایک غلیظ اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہیں. منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں. سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں غلیظ اور پلید پانی سے پیدا کیا، ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ کنت افرق المنی من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یصلی فیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں اس کو کھرچ کے صاف کرتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. اب بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی. کھرچ کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے، لیکن یہ بات غلط ہے. اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو کھرچنے کی ضرورت نہیں تھی. بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک باقاعدی جسم ہوتا ہے اور وہ کھرچ کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے، تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کھرچ دیا جائے. ناپاک تھی تبھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو باقاعدہ کھرچ رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں. اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے جو ہے نا وہ کپڑے دھوئے، تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا، فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے. تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو باقاعدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں. کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر المومنین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں، منی تو پاک ہے. تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائل ہیں وہ بہت مضبوط ہیں. باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خشک ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے، اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا. ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے کہ جو مدی ہے، ٹرانسپیرنٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، وہ اگر جسم سے نکل جائے تو وضو فرض ہو جاتا ہے، اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے. اب یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے،
اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت، تو اس کو ہم پاک قرار دیں. تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے، اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے، یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے. تو اس لیے عورت کے منہ میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، گندگی ہے. کہ جو ہے ایک عورت کا، ایک خاتون کا اپنی شوہر کی شرمگاہ کو منہ میں لینا یا اس کو چومنا یا چاٹنا، ٹھیک ہے، اور یہ سب کام وہ تب کر رہے ہیں جب وہ میل کانڈمز یا فیمیل کانڈمز، مطلب عورت کے ساتھ بھی اگر مرد کر رہا ہے تو وہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی مادہ جو میں نے کہا لیک ہو کر منہ میں نہیں جا رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. تو اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا، کانڈم سے یوز کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر بیوی بھی مطمئن نہیں ہے اپنے عمل سے، اور شوہر بھی مطمئن نہیں ہے کہ اگر ایسا نہ ہو تو ان کو مزہ نہیں آ رہا ہے. تو اس معاملے میں کیا کریں؟ تو آئیے اس کا ہم دیکھتے ہیں. میں نے اس چیز کی وضاحت پہلے کر دی کہ اس طرح سے ایک دوسرے کی جو ہے شرمگاہ کو چومنا یہ حرام تو نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا احتیاط کی جائے بہتر ہے. لیکن اب جس طرح کا سوال ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ لکوڈ نکلتا ہے تو وہ منہ میں نہ جائے، تو ہم احتیاط یہ کر رہے ہیں کہ کانڈمز کو یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے میل اور فیمیل دونوں یوز کر رہے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے. لیکن ایک بیسک کوشچن یہاں جو ارائز ہوتا ہے، سوال وہ یہ ہے کہ جب کانڈم یوز کر رہے ہیں، کانڈم چڑھا ہوا ہے، تو پھر اس میں مزہ اور لذت کہاں باقی رہی؟ ہو تو پلاسٹک منہ میں جا رہا ہے، لاجیکل چیز نہیں ہے وہ. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب یوز ہی کر رہے ہیں تو پھر اس کی ضرورت کیا ہے اس عمل کی؟ بہرحال لیکن اب چونکہ سوال ہے تو بہرحال میں یہ کہوں گا، میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ حرام تو نہیں ہے، احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا اس معاملے میں زیادہ بہتر ہے. لیکن حرام نہیں ہے تو لہٰذا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی شرمگاہ منہ میں لینا چاہتی ہے، یا کوئی شوہر جو ہے اپنی خاتون، اپنی بیوی کی جو ہے شرمگاہ کو زبان لگانا چاہتا ہے، تو احتیاطی پہلو علماء نے کہا ضروری ہے. لیکن بہرحال حرمت نہیں ہے کہ ہم حرام بہرحال اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہے. تو بہرحال